السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی انگلش پرزم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کی پوئم شکوہ۔ اس کے جو فرسٹ 2 اسٹینزاز ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو سلیبس ہم نے جو فرسٹ اور 6 اسٹینزا ہے اس کو ڈسکس کر لیا ہے، اور علامہ اقبال کی جو بایوگرافی بھی ہے اس کو ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو ضرور واچ کیجئے گا۔ آج ہم اس کا اسٹینزا نمبر 8 ڈسکس کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس اسٹینزا کی جو ہمارے پاس فرسٹ لائن ہے وہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ انگلش میں ہے، We stood our ground like rocks when once the foe had met our flanks tread, before our might the bravest quailed and vanquished from the battle fled۔ اگر آپ نے پریویس لیکچر دیکھا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیونکہ علامہ اقبال کی پوئم شکوہ ہے، تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں دین کی سر بلندی کے لیے، اور ان کا جو ماضی ہے وہ بھی بہت زیادہ برائٹ تھا، ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس سلطنت تھی۔ تو اب جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، یعنی کہ جو علامہ اقبال کا ٹائم پیریڈ تھا، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ ان سے چھن چکا ہے۔ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، مسلمز کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے جو ان کا شاندار ماضی ہے ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی تاریخ کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کو اپنی ہسٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، جو مسلمز کی ہسٹری ہے وہ بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کو لکھنے کا پھر مقصد کیا ہے کہ جو اس دور کے اور جو آج کے دور کے مسلمز ہیں وہ ان کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسلمز تھے ان کا جو پاسٹ تھا وہ کتنا برائٹ تھا، ان کے پاس کتنی پاور تھی۔ تو جو مسلمز ہیں ان کو بھی جو پاسٹ کے مسلمز ہیں ان کی طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کے اخلاق تک پہنچے، ان کے جیسا تقوی ہونا چاہیے، تاکہ وہ آج بھی جو ہے وہ دنیا کو رول کر سکیں۔ تو یہاں لائن میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے یعنی کہ ڈٹ جاتے تھے۔ اگر یعنی کہ وہ جنگ میں شرکت کرتے تھے، مسلم جو تھے جب وہ جنگ میں چلے جاتے تھے، یعنی کہ وار کا ٹائم ہو رہا ہے، مسلم اور جو ہمارے پاس نون مسلمز ہیں ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، تو وہ کیا تھے، ہمیشہ ڈٹ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی سربلندی کے لیے ڈٹ جاتے تھے۔ پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے یعنی کہ بھاگ جاتے تھے۔ جتنے بھی جو نون مسلمز تھے، یعنی کہ جو ڈس بلیورز تھے، جو ان سے لڑنے آتے تھے، جو مسلم سے لڑنے آتے تھے، ان کا مسلمز کا جو ہے وہ جذبہ اتنا زیادہ تھا، ان کے پاس شوق شہادت اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اپنی جان بھی دے دیں گے۔ تو ان کا اتنا جذبہ دیکھ کر جو نون مسلمز تھے، جو ڈس بلیورز تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، وہ جنگ سے ہی بھاگ جاتے تھے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے طارق بن زیاد والا واقعہ، کہ ان کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی تھی، اور ان کے جو سامنے روڈرک کا جو لشکر تھا اس کے پاس تقریباً 1,00,000 سے بھی زیادہ افرادی قوت بھی تھی، اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ہے اس کے پاس دوسرا سامان بھی موجود تھا۔ تو پھر بھی فتح کس کی ہوئی تھی، طارق بن زیاد کی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ وہ اپنا جو برائٹ ان کا پاسٹ ہے اس کو پھر دہرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمز تھے ان کا جو جوش تھا، ان کے پاس جو ایمان تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ ہمیشہ جوش و جذبے سے ہی لڑتے تھے۔ نیکسٹ اس اسٹینزا کی لائن ہے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ یہاں پہ جو ورڈ ہے سرکش کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے کہ دشمن ہو جانا، ملک کا دشمن ہو جانا، یا باغی جو انسان ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سرکش ہو چکا ہے، یعنی کہ بالکل ہی اب ہمارے اپوزٹ جو ہیں اس کے نظریات ہو چکے ہیں۔ تیگ ہم کہتے ہیں تلوار کو، انگلش میں ہمارے پاس ہے، and those who offered you affront our swift relentless fury faced, their mightiest arms we set at naught, their insolence and pride abased۔ اب اس کا کیا مطلب ہے،
تجھ سے سرکش ہوا، یعنی کہ جس شخص نے بھی تجھ سے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو ہم بگڑ جاتے تھے۔ بگڑ جانے کا مطلب ہے کہ طیش میں آ جانا، بہت ہی زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا فٹ اینڈ فری، بہت ہی زیادہ غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا اس پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرتا تھا۔ یہاں پہ علامہ اقبال جو ہے وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم النبوت کی اگر بات کی جائے تو مسلمز کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی یا پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو وہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ نبی ہیں اور ان کو نبوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف کیا کیا تھا؟ قتال کیا تھا، یعنی کہ لڑائی کی تھی۔ تو یہاں پہ انہی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ سے سرکش ہوتا تھا یا جو ایسی بات کرتا تھا جو دین اسلام میں نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم بگڑ جاتے تھے۔ تو تلوار کیا چیز ہے کہ ہم توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے۔ کہ یہاں پہ پھر اگین کس کی بات کی جا رہی ہے؟ مسلمز کا جو جذبہ تھا، مسلمز کا جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس اسٹینزا کی جو تھرڈ والی لائن ہے وہ ہے ہمارے پاس، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ انگلش میں ہے، On all men's mind we set your seal, your tawheed firm and sure impress. This self same message preached our lips when sword dance high in battle's stress. زیر خنجر کا مطلب کیا ہے کہ خنجر کے نیچے نقش توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ماننا، ہر دل پہ بٹھانا یعنی کہ ہر انسان کو اس بات پر قائل کر لینا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب یہاں پہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کی طرف، کہ جب کربلا کی جنگ ہوئی تھی تو کیا کیا تھا کہ یعنی کہ جب جنگ کے دوران بھی جو ہے نا انہوں نے نماز ادا کی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت دے دی، لیکن یہ بات قبول نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کی جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ تو یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ زیر خنجر بھی جو ہے وہ پیغام سناتے ہیں۔ کون سناتے ہیں؟ مسلم سناتے ہیں۔ اور یہاں پہ اشارہ کس بات کی طرف کیا جا رہا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کی طرف۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسٹینزا ہے، اسٹینزا نمبر 11۔ اب یہ جو اسٹینزا نمبر 11 ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ انگلش میں ہمارے پاس ہے، when worship's ordained hour was come and furious take the battle's fray, those men of Hijaz staunch in you facing your Kaaba bore to pray۔ اب عین کا یہاں یہ جو ورڈ ہے، عین لڑائی میں، عین کا مطلب ہے دوران یا درمیان، یعنی کہ لڑائی کے درمیان اگر وقت آ جاتا تھا نماز کا تو قبلہ رو ہو کر، قبلہ رو کا مطلب ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کر، زمین بوس کا مطلب ہے کہ سجدے میں گر جانا۔ قوم حجاز جو ہے وہ تمام لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے ہیں، سعودی عرب میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اس سے مراد امت مسلمہ بھی ہے، جتنے بھی مسلمز ہیں۔ اب یہاں پہ پھر اسی کی بات جو ہے دہرائی جا رہی ہے، وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جنگ کے دوران اگر وقت آ جاتا تھا نماز کا تو وہیں پہ وہ کیا ہے کہ جنگ کے دوران ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اگین پھر کربلا کے واقعہ کو یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت کا وقت تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ لڑائی کے دوران بھی نماز ادا کی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ انگلش میں ہے، محمود the king and slave Ayaz in line as equal stood arrayed, the lord was no more lord to slave, while both to the one master prayed۔ یہاں پہ ایک ہی صف میں یعنی کہ بات کس کی جا رہی ہے؟ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز۔ اب محمود یہاں پہ کون ہے؟ سلطان محمود غزنوی کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ایاز کون ہے؟ ایاز جو تھے وہ سلطان محمود غزنوی کے غلام تھے، اور انہوں نے اپنے پاس ہی ان کو رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر ان کو بہت زیادہ بلیف بھی تھا، ان کا بہت زیادہ یقین بھی کرتے تھے، بہت زیادہ بلیو کرتے تھے ان کا ہر بات کا۔
اور نیکسٹ لائن میں ہے نہ کوئی بندہ رہا. بندہ یہاں پہ بندے کا مطلب ہے غلام، یعنی کہ ابھی یہاں پہ کوئی بھی غلام نہیں رہا. ان کا جو اچھا سلوک ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے کہ کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے غلام ہیں. اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ نواز یعنی کہ بندے کو نوازنے والا. اب یہ جو اسٹینزا ہے نا، اس میں بیسیکلی علامہ اقبال بات کر رہے ہیں مساوات کی، برابری کی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ہے کہ کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی بھی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. یعنی کہ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی غلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سب برابر ہیں. کوئی بھی لینے والا ہاتھ یا دینے والا ہاتھ وہ جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں برابر ہیں. تو یہاں پہ اسی برابری کو دہرایا جا رہا ہے. اور جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران کیا ہوتا ہے، اب نماز میں جتنی بھی صفیں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ پہلی صف میں جو ہے وہ سلطان یا بادشاہ کھڑا ہوگا اور جو اس کی پچھلی صف میں وہاں پہ کوئی پرائم منسٹر یا وہاں پہ جو اس کے مشیر ہے وہ کھڑے ہوں گے اور جو عام عوام ہے وہ لاسٹ والی صفوں میں چلی جائے گی. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام جو ہیں یعنی کہ حج ہے، نماز ہے، اس میں بھی ہمیں مساوات کا اور برابری کا ہی درس دیا ہے. تو یہاں پہ وہ محمود و ایاز کا ذکر کر رہے ہیں کہ محمود ہمارے پاس کیا ہے، وہ بادشاہ ہے، اور ایاز جو ہے وہ اس کا غلام ہے. اور قرآن پاک میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور قومیں جو ہیں اور یہ جو ذات پات کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانے کہ یہ اس قبیلے سے بلونگ کرتا ہے، یہ اس قبیلے سے بلونگ کرتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایک قبیلہ ہے اس کو ہم بہت ہائیسٹ رینک دے دیں گے سوسائٹی میں اور ایک جو قبیلہ ہے اس کو ہم بہت ہی لو کر دیں گے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ذات پات کا جو سسٹم ہے ہمارے سوسائٹی میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ذات جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ہم اس کو ہائی رینک دے دیتے ہیں اور کوئی ذات جو ہے اس کو ہم بہت ہی زیادہ لوور رینک دے دیتے ہیں. اور اس کے لیے ہم سوسائٹی میں کام بھی ایسے رکھ دیتے ہیں کہ جو اس کے لوور سٹینڈرڈ کے کام ہیں ہم وہ اس کو دے دیتے ہیں، جو ہائی سٹینڈرڈ کے کام ہوتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ ہائی رینک سے بلونگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسی اسٹینزا کی جو تھرڈ لائن ہے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے غلامی میں زندگی گزارنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی غلام ہیں، جتنے بھی محتاج ہیں، جتنے بھی غنی ہیں، یعنی کہ غلام، بادشاہ، فقیر، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کیا ہیں کہ ایک ہو گئے ہیں. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، یعنی کہ جب تیرے حضور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو وہ سبھی برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی بھی امیر غریب نہیں ہے، کوئی بھی فقیر نہیں ہے، وہاں پہ سب لوگ کیا ہے، برابر ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹینزا نمبر 13 ہے. اب اسٹینزا نمبر 13 کو دیکھتے ہیں. اسٹینزا نمبر 13 میں ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. انگلش میں ہے، we who removed from this world's book the leaves which were with falsehood stained, we who from tyrant ignorance the prison human race unchained. اب یہاں پہ کیا بات، صفائے دہر جو ہے، جو فرسٹ والا یہاں پہ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے زمانہ یعنی کہ دنیا. دنیا سے باطل کو مٹایا ہم نے. باطل یعنی کہ کفر، جو اچھی باتیں نہیں ہوتی اس کو ہم نے مٹایا ہے. نوے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. اب یہاں پہ پھر بات کی جا رہی ہے، جو مسلمز ہیں ان کی ماضی کی ہی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ کیا تھے، وہ جہالت کا شکار تھے. جتنی بھی عورتیں تھیں ان کا کوئی بھی رائٹ نہیں تھا، نہ ہی بیٹی کے روپ میں، نہ ماں کے روپ میں، نہ بہن کے روپ میں، نہ بیوی کے روپ میں. بیٹیوں کو تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جو باقی انسان تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے اس کو کیا کرتے تھے، وہ غلام بنا لیتے تھے، ان کو بیچ دیتے تھے اور بہت زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا. تو یہاں پہ وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
کہ اسلام سے پہلے یہ سب کچھ تھا، تو اسلام آنے کے بعد کیا تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمس ہی تھے جنہوں نے کفر کو اس دنیا سے مٹایا تھا، اور بعد میں جو انسان تھے وہ پہلے غلام ہوا کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ویسے غلام نہیں ہیں جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. غلامی کی زندگی تو آج بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ یہ گلوبلائزیشن ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سسٹم چینج ہو گیا، امپیریلزم اب آ چکا ہے کہ ہم اپنے ملک میں علیحدہ رہتے ہیں، لیکن ہمیں کنٹرول کوئی اور ہی جو ہے وہ سپر پاور کر رہی ہے. لیکن اس کو پھر بھی ہم نہیں مانتے کہ ہم غلام ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. تو پرانے زمانے کی غلامی کیسی ہوتی تھی کہ لوگ ان کو بیچ دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، بہت زیادہ مارتے تھے اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے. تو وہ انہی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں ہم نے، یعنی کہ مسلمز نے ختم کر دی ہیں، اور جتنی بھی ہیومینٹی ہے، جتنے بھی یعنی کہ انسان ہیں، ان کو ہم نے غلامی سے بچا لیا ہے. اب وہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو انسانیت کا درس دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ان کے بھی بیسک رائٹس ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، تو ان کو انسانوں کی طرح ہی جینا چاہیے. نیکسٹ اسی اسٹینزا کی ہمارے پاس لائن ہے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. یعنی کہ اس کی پہلے ہم انگلش دیکھ لیتے ہیں. We who with myriad sajdas filled your holy Kaaba's hallowed shrine, whose bosoms reverently held your great and glorious book divine. یہاں پہ پھر اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کعبہ جو ہے اس کو بھی مسلمانوں نے آباد کیا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے کعبہ آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، بعد میں پھر کیا ہے کہ اس میں چینجنگ آتی گئی، اور آج کے دور میں جو جدید ہمارے پاس جو ماڈرن کعبہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا گھر جب آباد ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ کچی مٹی سے بنایا گیا تھا. تو یہاں پہ وہ اسی طرف بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مسلمس ہیں انہوں نے بہت سی جو ہیں وہ وکٹریز حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ لڑتے رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جہاد کیا ہے. اب ظاہری بات ہے اتنا جہاد ہوا ہے، اسلام پھیلا ہے، بہت سے جو ممالک ہیں انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ کیا ہے کہ ہر سال یہاں پہ حج ادا کرنے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو تمام لوگ کیا ہے کہ وہ کعبہ میں آتے ہیں. تو یعنی کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، کہ وہ ہماری ہی جبینیں ہیں جو سجدہ ریز ہوتی ہیں. جبینوں سے مطلب ہے کہ پیشانی، یعنی کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو پیشانی ہے وہ زمین کو چھوتی ہے. تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یعنی کہ جو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بک جو ہے وہ دی ہے اس کو ہم نے سینوں سے لگایا ہے. بہت سے جو لوگ ہیں ان کو زبانی یاد کیا ہے، اس کو جیسے ان کو حفظ کر لیا ہے. تو وہ یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو کس نے سنبھالا ہے؟ مسلمس نے ہی سنبھالا ہے. اس کی تھرڈ لائن ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اب یہاں پہ وہ بات پھر کیا ہے کہ شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اتنی ساری جو باتیں کرنے کے بعد، اپنا سارا پاسٹ جو ہے وہ یاد دلانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کیا ہے کہ ہم سے یہ گلہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وفادار نہیں ہیں. کہ مطلب ہاؤ اٹ پاسبل، ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ہم جو ہیں یعنی کہ اگر مسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وفادار نہیں تھے تو جو جہاد کیا ہے وہ کس کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ جتنی بھی انہوں نے جو پاور حاصل کی تھی وہ کس کے لیے کی تھی؟ جتنا بھی اخلاقیات کا درس دیا تھا وہ کس کے لیے دیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی دیا تھا نا. تب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اب اگر ہمارے اوپر جو ہے وہ زوال کا ٹائم آیا ہے، یعنی کہ اگر ہم سے ساری یہ چیزیں چھین لی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وفادار نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حالوں پہ چھوڑ دیا ہے. دلدار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو گئے، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نہیں فرما رہے. تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حضور وہ گستاخی نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں. اور وہ شکوہ بھی اس اسٹائل سے کر رہے ہیں کہ اس میں بھی ہمارا ہی جو ہے نا وہ کوئی گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمت تھی وہ ہم سے چھین لی ہے. تو یہاں پہ یہ جو 3 اسٹینزاز پڑھے ہیں اس میں انہوں نے جو اپنے پاسٹ کو بار بار دہرایا ہے، مسلمس کو بتایا ہے کہ جو ہمارا پاسٹ ہے وہ بہت زیادہ گلوریس تھا، ہماری جو ماضی کی زندگیاں ہیں وہ بہت اچھی تھی. کبھی وہ جنگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسے اوپر جب ہم نے فرسٹ جو اسٹینزا پڑھا تھا اس میں انہوں نے جنگ کی بات کی تھی.
تو یہاں پہ وہ جنگ موتا کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جب مسلمز کے پاس صرف 3000 کی فوج تھی. اس کے علاوہ جنگ بدر میں بھی جو ہے وہ بہت کم ہمارے پاس جو تھے مسلمز کے پاس تھے لڑنے والے. یعنی کہ جب ہم نے اسٹینزا نمبر 8 میں بات کی تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، تو یہاں پہ وہ یہی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جب مغلیہ سلطنت تھی وہ ختم ہو رہی تھی تو اس کے لاسٹ پہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ٹیپو سلطان. اب ریاست مسور میں تھے نا، ریاست مسور کے وہ سلطان تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں، یعنی کہ وہ جو برٹشرز تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ ہماری بات مان لیں گے تو ہم آپ کی جان بخش دیں گے، تو یہ جو ساری چیزیں آپ ختم کر دیں، یعنی کہ یہ جو دین آپ پھیلا رہے ہیں یا جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو ختم کر دیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. تو ٹیپو سلطان نے ان کو ایک جواب دیا تھا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ شیر کی ایک دن کی جو زندگی ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کہ ان کا یہی مطلب ہے کہ اگر میں 100 سال بھی یہاں پہ اگر میں بہت ہی سہولت والی زندگی گزار کر جیوں گا تو اینڈ پہ تو میں نے مرنا ہی ہے نا، اور جا کر جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں اور بعد میں جو میری آفٹر لائف ہے وہ سہولت میں گزر جائے گی. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور ہونا چاہیے. ہمیں اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے بہت ہی اچھے کام کیے تھے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ویسے ہی کرنا چاہیے تاکہ اللہ جو ہے وہ اپنے رحمت ہمارے اوپر دوبارہ کر دے. آئی ہوپ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے نیکسٹ اسٹینزا کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. Stay tuned with us. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.